بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد کی محور ہے وہ ذات، تمام تر سجود کی محور ہے وہ ذات، جو چھپ جائے تو دنیا اسے اللہ کہے، اور جب جب ظاہر ہو دنیا اسے علی العظیم کہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے، ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جس کے دل میں مولا حسین خود آتے تھے اور وہ مالک حسین کی آمد کو محسوس کرتا تھا، ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جس کا جرم قابل معافی نہیں تھا، لیکن حسین کی کریمی اور سیدہ کے رحم و کرم نے اس شخصیت کو علیہ السلام کر دیا۔ یہ کوئی اور شخصیت نہیں، حر علیہ السلام ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو حر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ایک راز کتاب حریت کربلا، اس میں 3 معصومین کی ایک ہی حدیث کو روایت کیا گیا ہے کہ جب حر کے ضمیر اور دماغ کی جنگ ہو رہی تھی اور وہ بے چینی سے خیمے میں ٹہل رہا تھا تو حر نے اچانک ایک شعر کہا، کہنے لگا البدن الخلف وروح الالف، یعنی کہنے لگا میں کیا کروں کہ بدن اس کی مخالفت کرتا ہے اور روح اس سے محبت کرتی ہے۔ اس نے اچانک اپنے بولے ہوئے فلبدی شعر پر غور کیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، اور اس کی زبان سے اگلے جملے نکلے، البدن الفنائے وروح البقائے، یعنی کہنے لگا اے حر، کیا تم سمجھ نہیں رہے کہ بدن تو فانی ہے اور روح ہمیشہ رہنے والی ہے؟ تو کیا ہی خوب ہوگا کہ روح کو حسین کے قدموں کے نیچے دے دو۔ اس شعر کا کہنا تھا کہ حر نے فیصلہ کر لیا مالک حسین کی طرف جانے کا، اور حر کے اسی کیفیت پر امام نے سلام کہا اور فرمایا اے حر، تجھ پر سلام ہو کہ جس کے دل میں امام خود جاتے تھے، اور وہ بے خبر نہیں تھا، اسے محسوس ہوتا تھا کہ میرے قلب میں حسین آئے ہیں۔ وہ سمجھتا نہیں تھا بلکہ محسوس کرتا تھا کہ اس وقت امام میرے قلب میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جس کے قلب میں جا کر حسین نے اسے پاک کر دیا، اور جو حاضر ہونے سے پہلے ہر گناہ سے پاک تھا۔ شیخ صدوق کی کتاب مقتل کی، اس میں لکھا ہے کہ جب حر خیمے سے چلنے لگے تو اچانک ہاتھوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہاتھ ہے نا جنہوں نے مولا حسین کی گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا، انہی ہاتھوں سے روکا تھا نا اے حر تو نے مولا حسین کا راستہ۔ محبت حسین میں برداشت نہ ہوا حر سے، اور اپنے ہاتھ کی ایک رگ کو کاٹ دیا، رگ کاٹ کے سزا دینے کی کوشش کی کہ یہ مولا کے سامنے پیش کروں گا، مولا میں نے انہی ہاتھوں سے آپ کا راستہ روکا تھا نا، یہ خون بہتا رہے گا اور میں مر جاؤں گا، اس جرم کی سزا پالوں گا۔ اس نے کاٹا اور جلدی سے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا کہ وہاں تک جاتے جاتے زخم برقرار رہے، یعنی اپنے آپ کو سزا دے کر ہاتھ باندھے تھے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے اور سیدھا مولا کی طرف گئے۔ جیسے ہی مولا عباس نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص خیموں کی طرف آ رہا ہے کہ اچانک مولا عباس کے کندھے پر مولا حسین کا ہاتھ آیا، اور 3 مرتبہ مولا حسین نے فرمایا اے عباس، اسے میں نے پاک کر دیا ہے، عباس اسے میں نے پاک کر دیا ہے، عباس اسے میں نے پاک کر دیا ہے۔ مولا عباس آگے بڑھے، مولا حسین نے کہا رک جاؤ عباس، اس کے استقبال کے لیے ہم خود جائیں گے۔ مولا گھوڑے پر سوار ہو گئے، وہ کچھ فاصلے پر جا کر رکے اور گھوڑے سے نیچے آئے۔ یہ دیکھ کر سارے بنی ہاشم کے جوان گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ حر نے جو دیکھا کہ سب بنی ہاشم کے شہزادے گھوڑوں سے اتر گئے، حر نے جلدی سے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور خود کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ جو ہی مولا نے دیکھا کہ حر نے اپنا منہ ریت پر رکھ دیا
تو مولا تیزی سے دوڑے اور سب بنی ہاشم کے جوان مولا کے پیچھے دوڑے۔ حر تک پہنچے اور جلدی سے حر کو اٹھایا اور اپنے امامے سے حر کا چہرہ صاف کیا اور کہنے لگے، اے ہم اہل بیت کے مہمان، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اے اللہ کے مہمان، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اپنا منہ خاک پر کیوں رکھ دیا؟ حر کا منہ اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ جب حر نے جواباً ہاتھ نہ نکالا تو مولا نے کہا، حر تیرے ہاتھ کہاں ہیں؟ مولا عباس نے آگے بڑھ کے دیکھا کہ حر کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے تھے۔ مولا عباس نے حر کے ہاتھوں کو آزاد کیا، حر کے ہاتھوں کو کھولا۔ کیا مقدر اس ہستی کا کہ جسے مولا عباس آزاد کرے، کیا مقدر، کیا مقام اس ہستی کا کہ جس کے ہاتھوں کو عباس کھولے۔ جیسے ہی مولا حسین نے دیکھا کہ ایک رگ سے خون جاری تھا، کہا، یہ کیا کیا حر؟ کہا، مولا اسی سے لجام پکڑی تھی نا، سخی میں نے اسی ہاتھ سے آپ کا راستہ روکا تھا نا۔ مولا حسین آگے بڑھے، اپنے پیاس سے دہن سے خشک لعاب لیا اور مس کیا حر کے ہاتھ پر۔ زخم فوراً ٹھیک ہو گیا اور اسی لعاب کا اثر تھا کہ حر کو زخم ہی نہیں لگتے تھے۔ وہ جنگ کرنے جاتا اور زخم لگتا ہی نہیں تھا، یہ اس لعاب کا اثر تھا۔ تو مولا نے فرمایا، آؤ یا اخی الحر، آؤ میرے بھائی حر۔ دیکھیے مولا نے اس سے کوئی کلمہ نہیں پڑھوایا، کوئی نمازیں نہیں پڑھوائیں، گلے سے لگایا اور کندھے میں بازو ڈال کر ساتھ لے کر چلے خیموں کی طرف۔ شہزادیوں نے جو آتے ہوئے مہمان کو دیکھا تو شہزادی نے کہا، اونو محمد، جاؤ میرے بھائی کو سلام کہو اور یاد رکھنا ماموں کہہ کر سلام کرنا۔ حر امام کے پیچھے تھے کہ اچانک پوچھا، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، جہاں علی کی بیٹیاں ہیں۔ حر کی ٹانگیں کانپنے لگیں، کہا، مولا مجھے جزا دے رہے ہیں یا سزا دے رہے ہیں؟ کہا، میں کہاں علی کی بیٹیاں؟ مولا نے کہا، میرے پیچھے چلتے آؤ۔ بس قریب گئے، دو شہزادے آئے اور کہنے لگے، اے ہماری ماں کے بھائی، اے ہمارے ماموں، ہمارا سلام قبول کر، ہماری ماں کا سلام قبول کر۔ کریم کا جو سلام پہنچا، سیدہ کا جو سلام پہنچا، مجرم کانپنے لگا اور کہنے لگا، مولا یہ دو چاند کون ہیں؟ مولا نے کہا، یہ اونو محمد ہے۔ دو قدم پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، مولا یہ علی کی بیٹی کی جوڑی ہے نا؟ فرمایا، ہاں میرے بھائی حر، یہ میری بہن کی جوڑی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ جلدی سے منہ کو چھپا لیا۔ مولا نے کہا، اے اللہ کے مہمان، تو سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ رو کر کہا، مولا کیا یہ زبان اس قابل ہے کہ سیدہ کی بیٹی کے سلام کا جواب دے سکے؟ کہ اچانک خیمے سے آواز بلند ہوئی، یا اخی الحر، اے حر ہمارے بھائی، اے اہل بیت کے مہمان، آؤ اہل بیت کے دسترخوان پر بیٹھو۔ کیا کہنے حر کے مقدر کے، الفاظ دم توڑ گئے کہ اس سے آگے کیا بیان کروں اس ہستی کے بارے میں کہ جسے سیدہ نے بھائی کہا، کہ جسے علی کی بیٹی نے بھائی کہا۔ تمام علی والوں کی خیر ہو، سلامت رہیں، سدا حب علی پر قائم و دائم رہیں۔ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ alirabexpress.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔